بیچنے والے کا کھوکھا تھا چھوٹا سا، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا. جب اس کا سیاسی لیڈر الیکشن میں کامیاب ہوا نا تو اس نے کھوکھے کو خوب سجایا، جشن منایا. اور جب اس کا لیڈر اقتدار میں آیا نا، اس نے اس پان سگریٹ والے کو علاقے کا چیئرمین بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ کتنا پڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ تو انگوٹھا ٹیک ہے، سائن بھی نہیں کر سکتا. کوئی جاگیردار سرمایہ دار ہے؟ کہنے لگا ایسا بھی نہیں. اس کو چیئرمین کیوں بنا دیا؟ کہنے لگا جب میں کامیاب ہوا تو اس نے جشن منایا تھا، آج میں اقتدار میں آیا ہوں تو میں اس کو بھولا نہیں، اس کو نواز رہا ہوں. میں نے کہا جو سیاسی لیڈر کی کامیابی پر جشن منائے اور جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ پھر بھولے نا، تو جو میرے آقا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے روز مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے تو ہم جیسے سیاہ کاروں کو کیسے بھول جائیں گے. لہٰذا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو منظور و مقبول فرمائے. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑی توجہ سے سننی ہے اور کوشش یہ کریں یار نا جو سنیں اگر میری بات غلط ہو تو میری اصلاح کر دینا، اور اگر میں صحیح کہوں تو یار آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا مزاج تو ہوتا ہے محافل میں جانے کا، بیانات بھی سنتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو بھائی میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ 100 محافل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل نہ کرو، اس کی بجائے آپ ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے. تو میرا خیال ہے میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی، میں غلط ہوں میری اصلاح کر دو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہم سارے اپنی اصلاح کر لیں. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے اے عائشہ رات کو سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے سویا کرو. عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں کون سی کام کر کے سویا کروں؟ فرمایا ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو، اور سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو، اور مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو. 4 کام بتلائے. پہلا کام ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو، دوسرا کام ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو، تیسرا کام سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو، چوتھا کام مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ میں پڑ گئی کہ میں اتنے سارے کام بھلا کیسے کر سکتی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو سوچ میں پڑ گئی ہے، یہ کام تو بالکل آسان ہے. عرض کرنے کے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لوگی رب تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، 1/3. جو 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر لے رب تعالیٰ اس کو ختم قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا.
یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نقطہ بھی عرض کر دوں. بعض بندے کہتے ہیں جی ختم پڑھو، ختم کرو، یہ ختم پہ جانا ہے. یار ختم کیا ختم ہے؟ یہ ختم کہاں سے آ گیا؟ اس کا میں آپ کو جواب ذرا کر دوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھانا سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کل یا ایھا الکافرون ایک دفعہ پڑھنے ہیں، کل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ، کل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ، اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ. لیکن کل هو اللہ شریف سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب اس کو 3 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو قرآن ہی ہے. باقی ساری صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ اخلاص 3 دفعہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا. بھائی یہ 3 مرتبہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو ختم قرآن کا ثواب بھی دے دیا جائے گا. تو ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تاکہ اس میں ختم قرآن کا ثواب شامل ہو جائے، اس لیے اس کو ختم شریف کہتے ہیں. دوسری بات سنو، اگر ہم اپنے یہاں گھر سے اپنی ڈیوٹی پر جانے لگیں، راستے میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے جائیں، واپس آئیں سورہ اخلاص ہی پڑھتے آئیں، سودا لینے جائے سورہ اخلاص پڑھتے جائیں، واپس آئے سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، رات کو لیٹے نیند نہیں آ رہی سورہ اخلاص ہی پڑھتے جائیں. میں کہتا ہوں ہر بندہ روزانہ سینکڑوں قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اور ایک یہاں پر میں آپ کی مشکل اور حل کر دوں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے حافظ صاحب یہ نسخہ تو بڑا زبردست ہے، سفر تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، تو فارغ ہے نا، چاہے خاموشی سے کر لیں، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے کر لیں. تو اگر ہم سورہ اخلاص ہی پڑھتے جائیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن ہمارا وضو نہیں رہتا ہمارا. تو آؤ میں اس کی یہ بھی مسئلہ آپ کا حل کر دوں. آپ بغیر وضو قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہو، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو. بغیر وضو قرآن پاک کو چھونا منع ہے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بغیر وضو یہ منع ہے. اگر آپ کو قرآن پاک زبانی یاد ہے، آپ بغیر وضو بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، رب تعالیٰ پھر بھی پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یار ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، یار طبیعت خوش ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص بڑی پڑھتے تھے. نماز کے اندر ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھیں، نماز سے فارغ ہوئے پھر سورہ اخلاص ہی پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا ہے میرے صحابی تمہیں اور کوئی سورت یاد نہیں ہے؟ عرض کرنے یاد تو ہے. فرمایا تو سورہ اخلاص ہی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑا ہے. اونچی بولو سورہ اخلاص سے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اللہ کرے ہمارے دلوں پہ یہ چوٹ کر جائے. فرمایا میرے صحابی تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، یہی پیار تجھے جنت میں لے جائے گا. اللہ کرے ہم بھی قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے کتنا ثواب ملے گا جی؟ اونچی بولو. عمل کر لیں گے. دوسرا کام یہ بتلاتا ہے، ایک حج اور ایک، اونچی بولو کیا کرنا ہے؟ ایک حج اور ایک، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا 1 مرتبہ پڑھ لینا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
یاد ہے آپ کو؟ سارے ذرا اونچی آواز سے پڑھ لو. کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے؟ اونچی بولو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا. حضرت صاحب یقین جانو یہ حدیث مبارکہ جب میں نے پڑھی تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر بڑا خوش ہے. وہ چاہتا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے یہ کوئی بہانہ کرے میں ان کی بخشش کر دوں. لیکن ہم ایسے نکمے ہیں بہانہ بھی نہیں کرتے. کوئی فلمیں دیکھتا ہوا سو رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہوا سو رہا ہے، کوئی گانے سنتا ہوا، کوئی میوزک سنتا ہوا سو رہا ہے. اللہ یہ بھی پتا ہے کئی بندے رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب. تو اگر تو گانے ہی سنتا سو گیا تو کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ جو بندہ جس کام میں ملوث ہو مر جائے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. خدا را جب بندہ سونے لگتا ہے، کیا میں نے کہا اس کا نامہ اعمال بند ہونے لگا ہے. یار جب تیرا نامہ اعمال بند ہو اس پر مہر تو کلمہ شریف کے لگا کے سو جاؤ یار. دن بھر جو بھی کام کیا وہ علیحدہ جا کے کم از کم جب تیرا نامہ اعمال بند ہونے لگا اس پہ مہر تو کلمہ شریف کے لگا لے. چلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، مجھے امید ہے آپ اس کا جواب صحیح دو گے. آپ حضرت صاحب بتلائیے گا، ایک بندہ فلمیں ڈرامے دیکھتا دیکھتا سو جائے تو رات کو خواب میں کیا نظر آئے گا؟ اونچی بولو یار. وہ فلمیں ڈرامے اگر کرکٹ کا میچ دیکھتے سو جائے گا وہی چوکے چھکے ہی نظر آئیں گے نا. اور اللہ کرے اگر میرے آقا کا حلیہ مبارک پڑھتا پڑھتا سو جائے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. یار اللہ حضرت پہ کوئی قربان جائیے. دیکھو کیسی کمال بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو انسان کی باڈی ہے نا، باڈی جسم، اس میں سب سے حسین چہرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو. اور سب سے کم حسین پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے جو جسم کے سب سے کم حسین ہے وہ اتنے حسین اتنے حسین اتنے حسین کہ آپ لکھتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تلوے، ایک طرف سرکار کا تلوہ ہے ایک طرف ہمارا چہرہ ہے. فرماتے ہیں جس نے آپ کا تلوہ دیکھ لیا اب کسی کا چہرہ آنکھوں کو بھا نہیں رہا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. یا جن کا تلوہ اتنا حسین ہے ان کے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہائے 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 ہائے. چلو آپ کو ایک اور عشق اور محبت کی بات سناؤں. یہ جو پاؤں کے تلوے ہیں نا ان کا رخ عموماً زمین کی طرف ہوتا ہے. مثلا میں بیٹھا ہوں تو پاؤں کے تلوے کا رخ کدھر ہے، جب چلوں گا تو پاؤں کے تلووں کا رخ.
یار اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھو کیسی کمال ہے. آپ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. حضرت صاحب آج آپ کو میں ایک ایسی پیاری بات سناؤں, ایسی پیاری بات سناؤں, آپ کو ساری زندگی سکون ہی آتا رہے, مزہ ہی آتا رہے. شمائل ترمذی شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے. حلیہ مبارک سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حلیہ مبارک سے مراد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس کیسا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کیسی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کیسا تھا. یہ حلیہ مبارک کہلاتا ہے. جب حلیہ مبارک لکھا گیا تو حلیہ مبارک میں قد مبارک کا بھی ذکر آیا. کس کا جی؟ یار بڑی مزیدار بات سنانے لگا ہوں, بڑی ایمان افروز. حضرت صاحب ساری زندگی سرور ہی آتا رہے گا. جب قد مبارک کا ذکر آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا. کون سا تھا جی؟ درمیانے سے کیا مراد ہے؟ نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک, اونچی بولو ذرا. اب دیکھو یہ ہماری محفل ہے, یہاں لمبے قد والے بھی ہیں, درمیانے قد والے بھی, چھوٹے قد والے بھی, سبھی بیٹھے ہیں. لمبے قد والے کا سر اونچا نظر آ رہا ہے, درمیانے والے کا نیچا نظر آ رہا ہے. جب ہم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں گے لمبے قد والے کا سر اونچا نظر آئے گا, درمیانے والے کا نیچا نظر آئے گا. ایسے ہی ہے نا جی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تو درمیانہ تھا, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بھی جلوہ افروز ہوتے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سب سے اونچا ہی نظر آتا تھا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. یار آگے دیکھو کیسی کمال بات لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جن کی 1 بوند سے حوض کوثر بنی, 1 بوند سے سلسبیل بنی. لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ارے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولا, سب سے بالا و اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. یار ہم کیسے خوش نصیب ہیں, رب تعالیٰ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی, ارے کس کو ملا یہ مرتبہ, صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے ہم رات کو سونے سے پہلے فلمیں, ڈرامے, ناول, ڈائجسٹ پڑھنے کی بجائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہی پڑھتے پڑھتے سو جائیں. ہو سکتا ہے خواب میں ہمیں سرکار کا دیدار ہی نصیب ہو جائے. مرحبا 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 مرحبا. تو ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں گے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو اس پر عمل کر لیں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. تیسرا کام فرمایا سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو. اچھا سب میں یہ حدیث پڑھ کے نا سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا گھر میں 5 افراد ہو، 5 کو راضی کرنا، اونچی بولو یار. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے مومنین کو راضی کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، سب کو راضی کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا. اچھا آپ کو میں نے بتایا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ بھی سب کو یاد، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ تیسرے کلمے کا پہلا جز یہ بھی سب کو یاد. یہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہے، یہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہے. دعا کرو گے پڑھو گے اس میں سارے مومنین کی بخشش کا بات آ جائے گی. وہ دعا کون سی ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا ہے؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت ہو گئی. تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اس کو سارے مومنین کو راضی کرنے کا ثواب بھی دے دیا جائے گا. چوتھا کام کیا ہے؟ مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سونا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا. ایسا ہی ہے جی. تو جس کی شفاعت سارے نبی بھی فرمائیں سارے رسول بھی فرمائیں وہ کتنی شان والا ہوگا. یہ سعادت ملے گی کیسے؟ فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر درود پڑھ کے سونا. قیامت کے روز میں بھی سارے نبی سارے رسول تیرے شفاعت کرنے والے بن جائیں گے. آپ کہیں گے جی وہ درود پاک کون سا ہے جو پڑھیں تو اس میں سارے نبیوں سارے رسولوں کا بھی ذکر آ جائے؟ تو وہ بھی آسان سا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد، اتنا تو سب کو یاد ہے نا. اللہم صلی علی، آگے وعلی جمیل انبیاء والمرسلین، وعلی جمیل انبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی جمیل انبیاء والمرسلین. مشکل تو نہیں ہے؟ وعلی جمیل انبیاء. اگر مشکل لگتا ہے اور سوکھا کر دئیے، کیا خیال ہے؟ اور سوکھا کر دیں؟ اور بھائی اتنا ہی کہہ دیا کرو یا اللہ سونے آقا تے بھی درود ہوئے، سارے نبیاں تے سارے رسولاں تے بھی درود ہوئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، یہ ماہ مبارک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کا بھی ہے. ربیع الثانی میں 11 ربیع الثانی کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا تھا. تو ہم اس مہینے میں آپ کا عرس مناتے ہیں. اس کو بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں. عرس کیوں مناتے ہیں؟ عرس کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں. جو سوالوں کے جواب صحیح دے دے اس کو وہ کامیاب قرار دے دیتے ہیں. اور پھر اس سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس. اے بندے آج تو اس طرح پرسکون ہو کے سو جا
جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. دلہن پرسکون ہو کے کیوں سوتی ہے؟ اس کو پتہ ہے آج میرے کمرے میں صرف میرا شوہر ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا. وہ پرسکون ہو کے سوتی ہے. فرمائے آج تو پرسکون ہو کے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تو عرس، اس کو عرس اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں سوالوں کے جواب صحیح دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ دن یوم عروس ہو جاتا ہے، عرس کا دن ہو جاتا ہے. اس لیے ہم عرس مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور بات سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. اعمال اچھے کر کے جائے گا تو وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی. اور اللہ نہ کرے کر معاملہ اس کے برعکس ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، اور نہ شراب سے بچتا ہے، نہ بدکاری سے بچتا ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے. ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر سی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا ہے، اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی. قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے تو بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں یار کس کے دل پر چوٹ کر جائے. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا میں نے کہا؟ اونچی بولو. رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ اونچی بولو. لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے. یار میری آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر التجا ہے، خدا را تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کہ اگر قبر میں عذاب آ گیا تو قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ یار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تھوڑی سی کڑوی سی باتیں کہوں، اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے. یار آج ہم پتہ کیا سمجھ چکے ہیں، سنی سال میں ایک مرتبہ ملاشی منا لو بس جنت ساڑی پکی ہوگی. غوث پاک کا لنگر بس 11ویں شریف کا ختم کھا لو تاڑی جنت پکی ہوگی. نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت صاحب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں پر حاضری دیتے ہیں. جہاں اولیاء کرام بھی جاتے ہیں وہاں میرے جیسے ڈبہ پیر بھی پہنچے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا تو ایک بندہ جو پیر بنا ہوا اپنے مریدوں کو تبلیغ کیسے کر رہا ہے، کہتا دیکھو اے مولوی کہندے نے نمازاں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دیو، کہنا میری بات کا کوئی جواب دے کے بتلائے. کیا اصحاب کہف کے کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھی؟ کوئی روزہ رکھا تھا؟ کوئی زکوٰۃ دی تھی؟ وہ جنت میں جائے گا، بس ولیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی جنت میں جائے گا. بس ہمیں بھی دادا صاحب سے نسبت ہو گئی، ہمیں بھی غوث پاک سے نسبت ہو گئی، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے.
میری گل دا کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا. اچھا میں جا رہا تھا تو میں پلٹ کے واپس ہو گیا. میں نے کہا حضرت جی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں کچھ تھوڑا سا عرض کروں, کیونکہ وہ ڈر بھی لگتا نا, مرید بھی بڑے بڑے ہیں. نہیں سمجھ لیجیے بات. میں نے کہا جی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تھوڑی سی عرض کر دوں. ہاں آپ میرے سوال کا جواب دو. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اصحاب کاف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں؟ میں نے کہا عورتیں نماز فرض کدوں ہوئی سی؟ نہیں سمجھ لگی بات. میں کہ کتے پہ نماز فرض نہیں, تیرے اوپر نماز فرض ہے. تو نے پڑھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم کا ایندھن بنے گا. کیوں بندے کو گمراہ کر رہا ہے؟ حضرت صاحب ایک بچہ نابالغ ہے, کیا ہے؟ اس پر نماز فرض ہے, وہ نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں ہے. اور جیسے بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہے. اب ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کی رات ایک منظر دیکھا ہے. ایک بندہ کھڑا ہے, لیٹا ہوا ہے, اور ایک فرشتہ بڑا وزنی پتھر لے کے اس کے سر کو دے مارتا ہے, کچلتا ہے. سر پاش پاش ہو جاتا ہے, پتھر دور جا گرتا ہے. وہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تو سر پھر سلامت ہے, پھر کچلتا ہے, پھر سر کچری کچری ہو جاتا ہے, پتھر پھر دور جا گرے, پھر وہ پکڑ کے لاتا ہے, پھر سر سلامت, پھر کچلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون بندہ ہے جس کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. حضرت صاحب سورہ مدثر ہے, قرآن مجید وہ کتاب ہے, ذالک الکتاب, اس میں شک شبے کی گنجائش, جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے پھر ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. کیوں جی حضرت صاحب؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا قیامت کرو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو بہت سارے ایسے جنتی جن کے ساتھی جہنم میں جل رہے ہوں گے, وہ دیکھ کر کہیں گے ما سلککم فی سقر, تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو, آج تو جہنم میں چل رہا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں جہنم میں چل رہا گیا؟ قرآن کہتا ہے, دیکھو علماء کرام بھی موجود ہیں, حافظ کرام بھی موجود ہیں, آیت غلط ہو, ترجمہ غلط ہو, حوالہ غلط ہو, میں مجرم. سورہ مدثر ہے 29واں پارہ, اس کا دوسرا رکوع. وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر, اور کس وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ سے جہنم میں آنا پڑا. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, آج بڑے بندے رولے ڈال رہے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی, مہنگائی بڑھ, سارے چیخے مارے. بھئی مہنگائی ہوئی کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ سنو. سورہ طٰہٰ ہے 16واں پارہ, اور سورہ طٰہٰ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو, یہ میرا ذکر ہے. یعنی جو نماز میں سستی کرے گا میں اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دوں گا, یہ دنیا کی سزا ہے, اور قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. حضرت صاحب جس کو رب خوشحالی دینا چاہے اس کو پوری دنیا مل کے بھی کوئی تنگ, اور جس کو رب نہ خوشحالی دینا چاہے ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دو, اس کو خوشحالی نہیں مل سکتی.
جب رب نے اصول بتلا دیا نماز پڑھو گے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی. فرمایا فجر کی نماز پڑھو تیری روزی میں برکت ہو جائے گی. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. ڈاکٹر کہنا ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا. جناح گارڈن پہنچے آیا ابھی. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. ہائے 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 ہائے. جناح گارڈن چلے جاؤ, سورج نکلنے سے پہلے پہلے اتنی دنیا وہاں اکٹھی ہوتی ہے, گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑا, میں کہا صوفی جی تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا بھی. کس نے آکھیا ہے؟ میں ڈاکٹر کو لگا. میں کہا ڈاکٹر صاحب تو چنگے بلے بندے, الٹا کیوں کر دیجئے؟ میں نے کہا تسی مکان بنا دیو, پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو, تھلے رکھ دیو. میں نے کہا اتنے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو, یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے. کون سی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کی سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہنے لگا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے, الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. اور میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے, تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا, آپ میرے نبی کا غلام بن جا, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. حضرت صاحب ایک اور بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں, پتہ نہیں کس کو ہضم ہو یار. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے صوفی جی تسی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو, تسی حضرت جی وڈا گوشت چھاڑ دیو, تسی حضرت جی نمک چھاڑ دیو, تسی میٹھا چھاڑ دیو. یا سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو. اچھا کوئی آپ میں سے بتائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. وڈا گوشت, نمک, میٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام ہی نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو, ڈاکٹر کی بات نہ مانی صحت خراب ہو سکتی ہے, نبی کی بات نہ مانی تو دنیا آخرت برباد ہو سکتی ہے. کس چکر میں پڑا ہوا ہے یاد. ایک میرا دوست تھا نا, مٹھائی بڑی کھاتا تھا, ڈبہ اٹھو تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک دن اس نے مٹھائی کھانا, میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ, ڈاکٹر میرا, اچھی بولو یار ذرا, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار. میں نے کہا حضرت جی کتے پہ نماز فرض کب ہوئی تھی؟ آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ کتا کون سی نماز پڑھنا, میں نے کہا ہوتے نماز فرض کب ہوئی تھی؟ اس پہ فرض نہیں, تیرے اوپر فرض ہے, تو نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا اچھا ایک گل چھڈو, میری دوجی گل دا جواب دیو. دوجی کیڑی گل ہے جی؟ کہنے لگا غوث پاک کا دھوبی تھا, قبر میں گیا, فرشتے آئے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں, انہوں نے بخش دیتا.
ہائے ہائے تو بھی نے کہڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ میں نے کہا حضرت جی اس کا بھی میں جواب عرض کر دوں؟ کہنے لگا ہاں بتلاؤ۔ میں نے کہا جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، اور جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، میں نے کہا وہ بے نمازی سے کپڑے دھلا سکتے ہیں؟ زانی شرابی سے کپڑے دھلا سکتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا اس نے اتنا کہہ دیا جی میں وہ ہوں جس کو شہنشاہ ولایت نے اپنے کپڑے دھونے کے لیے سلیکٹ کیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے تم دوسری طرف لے گئے ہو یار۔ جو کہتے جی نسبتی کافی ہے، نسبتی کافی ہے، تو میں پھر ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا میرا جہاں تک سب علم کام کرتا ہے، امام حسین کی نسبت سے بڑھ کر نسبت کسی کی نہیں۔ نانا دیکھو تو امام الانبیاء ہے، باپ دیکھو تو شیر خدا ہے، ماں دیکھو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بھائی دیکھو تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یار اس سے بڑھ کر نسبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے نمازیں چھوڑ دی تھی میری نسبت ہی کافی ہے؟ یار کوئی تو مجھے تھوڑا سا بتلائے یار، ان سے بڑی نسبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ عبادت میں مشغول ہیں، آپ کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا آیا ہے، اس نے سایہ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس میں سے روشنی نکلی، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی۔ پھر ابر کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے راضی ہو گئے ہیں، ہم نے تجھے عزت کا تاج دیا ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ بھی پڑھ دو، کیا پڑھا؟ وہ ابر کا ٹکڑا بھی غائب ہو گیا، روشنی بھی غائب ہو گئی، آواز آئی عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا ہے۔ فرمایا بدبخت جاتی مرتبہ پھر وار کرے، میرے علم نے نہیں مجھے رب تعالیٰ نے بچایا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو کیسے پتا چلا یہ رحمانی آواز نہیں شیطانی آواز ہے؟ فرمایا جب یہ آواز آئی ہم نے تیری عبادت قبول کر لی۔ میں نے کہا یہ اللہ کی شان ہے، قبول کرے یا کسی کی رد کر دے، تمہیں عزت کا تاج دیا۔ میں نے کہا عزت ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب یہ آواز آئی اب تمہیں مزید عبادت کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اگر عبادت کی تکلیف معاف ہونی ہوتی تو امام حسین کو میدان کربلا میں معاف ہوتی، انہوں نے تو وہاں تپتی ریت پر بھی سجدہ کیا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں سمجھ گیا یہ رحمانی آواز نہیں شیطانی آواز ہے۔ تو آپ نے پھر کیا پڑھا؟ اگر مجھ سے پوچھو نا تو غوث پاک نے ہمیں نسخہ بتلایا ہے، اگر تمہیں کوئی کہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ نہیں سمجھ رہی کیا پڑھنا ہے؟ حضرت صاحب خدا کی قسم مجھے سنیوں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لنگر غوث پاک کا کھاتے ہیں اور پیر وہ پکڑتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا۔ ہائے ہائے ہائے، لنگر اس کا کھا رہا ہے جس نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، اور پیر وہ پڑھ رہا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آج آپ کو غوث پاک کی ایک کرامت سنا دوں، ہضم ہو جائے گی؟ آواز کم ہو گئی ہے۔
پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں. یوں سمجھے مدرسے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. ایک خنزیر دیوار کو پھلانگ کے اندر آ گیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے جی آپ پیران پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں, ولیوں کے سردار ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں. مستجاب الدعوات سے کیا مراد ہے؟ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. کہنے لگا جی میں بھی آج آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے آیا ہوں. فرمایا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بول دیو یار میں چاہتا ہوں یہ جاگتے جاگتے آپ میری بات سنو. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا, ایسے سر کو جھکایا, آنکھیں بند کر لی, پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تو خنزیر سے انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اگر تجھے قبول ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. کہنے لگا وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. اگر تجھے یہ قبول ہے تو میں تیرے حق میں دعا کر دوں. فرمایا خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. ایک خنزیر بھی صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے. تو کہتا ہے میں نے اللہ دا ولی کو ملتا ہی نہیں, تجھے اللہ کا ولی کیسے مل جائے؟ تو بے نمازی ہے, تجھ سے تو خنزیر بھی پناہ مانگ رہا ہے. چلو حضرت صاحب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے بھی کر لوں. مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا جا اونچی آواز میں بولو یا سب کی آواز آنی چاہیے. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو, جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو, نماز جنت کی. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جائے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں جی؟ اچھا ایک کڑوی گل کہہ دیا, ناراض نہ ہونا, اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ ہائے ہائے ہائے, تھوڑا سا یار غور کرو. آج اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے, ماں کہتی ہے یا اللہ میرے لختے جگر نو صحیح کر دے, ایڈی بیماری مینو لا دے. باپ کہتا ہے یا اللہ میرا پتر صحیح ہو جائے, ایڈی بیماری مین لگ جاوے. اور جب دوزخ کی آگ میں ایک عورت کو پھینکنے لگیں گے, عورت کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, میرے شوہر کو ڈال دے, میرے بھائی کو, میرے ماں کو, میرے باپ کو, یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے, مجھے اس آگ سے بچا لے. ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں, دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز. اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا. چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. ایسے ہی ہے نا حضرت صاحب. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اچھی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے, ایک دندے نہ تالا کھل جائے گا؟ 2 سے, 3 سے, حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آ رہی آواز. اچھا یہ آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط ہے, نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی, پکڑ کے لے جاؤ نا, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. یا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.